کیا آپ نے کبھی تنہائی میں اللہ تعالیٰ سے یہ سوال کیا ہے کہ یا اللہ میں ہی کیوں؟ میں نماز بھی پڑھتا ہوں، میں کسی کا حق بھی نہیں کھاتا، پھر بھی مشکلات ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی۔ اگر یہ سوال آپ کے دل میں بھی آتا ہے تو آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے اللہ کی طرف سے ایک جواب ہو سکتی ہے۔ آخر تک ضرور سننا، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کی تکلیف بے مقصد نہ ہو۔ السلام علیکم میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، آج ہم ایک ایسے سوال پر بات کریں گے جو ہر ٹوٹے ہوئے دل نے کبھی نہ کبھی ضرور پوچھا ہے۔ آخر میں اتنی تکلیفوں سے کیوں گزر رہا ہوں؟ کیا تکلیف اللہ کی ناراضگی ہوتی ہے؟ اکثر ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ جب زندگی مشکل ہو جائے تو شاید اللہ تعالیٰ ناراض ہیں، لیکن قرآن ہمیں ایک مختلف حقیقت بتاتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف یہ کہنے سے کہ ہم ایمان لائے انہیں آزمائے بغیر چھوڑ دیا جائے گا؟ یعنی آزمائش ایمان کی دشمن نہیں ہے، بلکہ اس کا ثبوت ہوتی ہے۔ کبھی نہ کبھی آپ نے یہ ضرور سوچا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ آزمائش کیوں دیتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، خوف سے، بھوک، مال اور جان کے نقصان سے۔ لیکن آیت یہیں پہ ختم نہیں ہوتی، آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو۔ یعنی آزمائش کے بعد خوشخبری بھی ہے، لیکن صرف صبر کرنے والوں کے لیے۔ کیا آپ کو پتہ ہے کہ سب سے زیادہ آزمائش کس پہ آتی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، سب سے زیادہ آزمائش کس پر آتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، انبیاء پر۔ سب سے زیادہ آزمائش انبیاء پر آتی ہے، پھر ان کے بعد نیک لوگوں پر آتی ہے۔ سوچیں، اگر آزمائش اللہ کی نفرت ہوتی تو انبیاء سب سے زیادہ آزمائش میں کیوں ہوتے؟ اور شاید آپ کو معلوم نہیں ہے کہ تکلیف ہی گناہوں کا کفارہ بھی بنتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مسلمان کو جو بھی تکلیف، غم یا پریشانی پہنچتی ہے، حتیٰ کہ کانٹا بھی چبھتا ہے، تو اللہ اس کے گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں۔ یعنی آپ کی تکلیف صرف درد نہیں ہے، بلکہ صفائی بھی ہے۔ اور اس بات پہ غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ علم نشرہ میں 2 بار آسانی کا وعدہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ پھر سے فرمایا، بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ اللہ نے ایک بار نہیں 2 بار آسانی کا وعدہ کیا ہے، بس شرط یہ ہے کہ بندہ ٹوٹ کر اللہ سے ہی جڑ جائے۔ شاید اللہ آپ کو خود سے قریب کرنا چاہتے ہیں۔ کبھی کبھی اگر اللہ ہمیں وہ سب دے دے جو ہم چاہتے ہیں تو ہم اللہ کو بھول جائیں، لیکن جب دل ٹوٹتا ہے تو سجدہ گہرا ہو جاتا ہے، دعا سچی ہو جاتی ہے اور آنسو قیمتی بن جاتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، اگر آپ کے دل میں یہ سوال ہے کہ آخر میں ہی کیوں، تو جواب یہ ہے، کیونکہ اللہ آپ کو نظر انداز نہیں کر رہا، بلکہ آپ پر کام کر رہا ہے۔ وہ آپ کو توڑ نہیں رہا، بلکہ آپ کو نکھار رہا ہے۔ دعا ہے کہ یا اللہ، جو اس وقت آزمائش میں ہیں ان کے دلوں کو سکون دے، ان کی تکلیف کو حکمت میں بدل دے اور ہمیں اپنی رضا کے قریب کر دے۔ آمین ثم آمین۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ حافظ۔